میں اپنے خیالوں میں گم تھا جب دور سے حویلی کی مدھم روشنیاں نظر آنے لگیں۔ میں اور محتاط ہو گیا۔ صبح بوقت روانگی میں محل وقوع کا جائزہ لے چکا تھا۔ کماد اور مکئی کے کھیتوں سے ہوتا ہوا میں وسیع و عریض عمارت کے پچھواڑے کی جانب نکل گیا۔ دور سے حویلی کی سنگلاخ بے رحم چار دیواری نظر آنے لگی۔ اس چار دیواری کے کئی حصے ٹیوب لائٹس کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ میں محتاط قدموں سے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ کماد کے کھیت بیرونی چار دیواری سے ملے ہوئے تھے۔ میں ان کھیتوں میں چلتا اور پاؤں میں کانٹے توڑتا بیرونی دیوار کے بالکل پاس پہنچ گیا۔ میں پہلی دفعہ اس دیوار کے اتنا نزدیک آیا تھا۔ اس کی اونچائی میرے اندازے سے کوئی 1 فٹ سے زیادہ یعنی 9 فٹ تھی۔ اوپر خاردار باڑ تھی جو لوہے کے ایل آئرن کے ساتھ اندر کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ چاروں طرف مکمل سناٹا تھا، صرف بارش کی مدھم صدا تھی جو مسلسل کماد کے پتوں پر گر رہی تھی۔ ایک مجھے ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ میرے اعصاب تن گئے۔ کوئی میرے بہت قریب موجود تھا، کوئی انسان یا جانور۔ میں اپنی جگہ بے حرکت بیٹھ گیا اور فصل کی اوٹ سے تاریکی میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرا ایک ہاتھ خود بخود ریوالور پر پہنچ چکا تھا۔ چند لمحے بعد مجھے حویلی کی دیوار کے ساتھ ایک ہیولا سا نظر آیا۔ اس کا فاصلہ مجھ سے کوئی 25 فٹ تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ہیولا کسی انسان کا ہے۔ دبی دبی سسکیوں کی آواز بھی یہی کچھ سمجھا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دھم دھم کی آوازیں آئیں۔ میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ دیوار کی جڑ میں بیٹھا ہوا ہیولا دیوار سے سر ٹکرا رہا ہے۔ خدایا، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے بے پناہ حیرانی سے سوچا۔ اس بلاخیز سردی میں، اس تاریکی اور بارش میں یہ شخص یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیوں حسرت اور غم کی تصویر بنا ہوا تھا؟ اس شخص کا سر دیوار کی طرف تھا۔ یوں بھی میں بے آواز چلتا یہاں پہنچا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ میری آمد سے بے خبر رہا تھا۔ کچھ سوچ کر میں نے فصل کی اوٹ سے نکلا اور دھیمے قدموں سے ہیولے کی جانب بڑھا۔ اچانک وہ پراسرار شخص میری موجودگی سے باخبر ہو گیا اور اس کے سر نے تیزی سے حرکت کی۔ پھر کسی بتکے ہوئے جانور کی طرح وہ اٹھ بھاگا۔ اس کے انداز میں انتہا درجے کا خوف شامل تھا۔ میں بے ساختہ اس کے پیچھے لپکا۔ اس موقع پر آواز دینا درست نہیں تھا۔ وہ دوڑ میں مجھ سے کم تیز نہیں تھا، لیکن ایک جگہ اس کا پاؤں پھسل گیا۔ اس کے سنبھلتے میں سر پر جا پہنچا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی سابقہ رفتار تک پہنچتا، میں نے اس پر چھلانگ لگائی اور اسے لیتا ہوا نرم روئی جیسی ہل پھری پر زمین پر گرا۔ اس کے جسم پر ہاتھ پڑتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ مضبوط جسم کا ایک کڑیل جوان ہے۔ نیچے گرتے ہی اس کے منہ سے ایک فحش گالی نکلی اور اس نے بے دریغ میری پیشانی پر ٹکر دے ماری۔ مجھے اس سے اس حرکت کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ میں تو اسے نیچے بھی نہیں گرانا چاہتا تھا۔ ایسا میں نے صرف اسے روکنے کی کوشش میں کیا تھا۔ ٹکر کھا کر میرا دماغ بھی گھوم گیا۔ میں نے جواباً ایک زوردار ہاتھ اس کی ٹھوڑی پر جما دیا۔ وہ زور لگا کر مجھے پہلو کے بل گرانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی وقت مجھے اس کے ہاتھ میں غیر موجودگی کا احساس ہوا۔ بایاں ہاتھ مجھ سے پنجہ آزما نہیں تھا، بلکہ کسی اور کام میں مصروف تھا۔ میری یہ خبرداری میری زندگی کی ضمانت بن گئی، وگرنہ جو گرالی دار چاقو میرے مقابل کی قمیض کے نیچے سے اس کے ہاتھ میں آنے والا تھا، وہ ایک لمحے کے بعد میری آنتیں کیچڑ پر ڈھیر کر دیتا۔ چاقو کے باہر آتے آتے میں نے مقابل کی کلائی جکڑی اور دوسرے ہاتھ سے ایک طوفانی مکہ اس کی ناک پر دے مارا۔ میرا واسطہ ایک سخت جان سے پڑا تھا، ورنہ وہ مکہ کھا کر ضرور ہاتھ پہ ڈھیلے چھوڑ دیتا۔ اس نے نہ صرف اس ضرب کو برداشت کیا، بلکہ ایک منہ زور جھٹکے سے مجھے نیچے گرا لیا۔ میری سلامتی کا دار و مدار میرے بائیں ہاتھ کی گرفت پر تھا۔ اب اگر یہ گرفت ختم ہو جاتی تو بے مہار چاقو جسم کے کسی بھی حصے میں داخل ہو جاتا۔ دلدلی زمین پر ہم دونوں کے درمیان ایک سنگین کشمکش شروع ہو گئی۔ میں کسی قیمت پر کلائی سے اپنی گرفت ختم کرنا نہیں چاہتا تھا، اور میرا حریف ہر قیمت پر اپنے چاقو کے آزادانہ استعمال کی خواہش رکھتا تھا۔ اس کے منہ سے گالیوں کی بوچھاڑ نکل رہی تھی۔ لگتا تھا دنیا سے بہت اکتایا ہوا ہے، مر جانا چاہتا ہے یا مار دینا چاہتا ہے۔ پتہ نہیں کس کا ستایا ہوا تھا جو میری جان کو آ گیا تھا، اور واقعتاً اگر اس کے مقابلے کوئی کمزور شخص ہوتا
تو اس کا بچنا محال تھا۔ میں نے اسے بمشکل قابو کر رکھا تھا۔ آخر کار مجھے ایک اور موقع مل گیا۔ میں نے زور آزمائی کے دوران اپنی ایک ٹانگ غیر محسوس طور پر آزاد کرا لی اور پھر گھٹنے کی ایک وحشیانہ ضرب اس کی ناف پر دے ماری۔ یہ ایک تباہ کن ضرب تھی۔ ایک لمحے کے لیے مقابل کے رگ پٹھے ڈھیلے ہوئے اور میں نے پوری قوت سے اس کا بازو موڑ کر پیٹھ پر لگا لیا۔ اس کے حلق سے بے ساختہ آہ نکلی۔ چاقو پکے ہوئے پھل کی طرح اس کے ہاتھ کی ٹہنی سے جدا ہو کر کیچڑ میں جا گرا۔ میں نے اڑنگا لگا کر اسے دھکا دیا اور وہ میرے اوپر اوندھے منہ کھیت میں گرا۔ مجھ پر اب وحشت غالب آ چکی تھی اور اگر میرا حریف مزید تنفن دکھاتا تو میں بلا دریغ اس کا کندھا اکھاڑ ڈالتا۔ کون ہے تو؟ میں نے غصیلی سرگوشی کی۔ جواب میں اس نے جاگیردار اور حویلی کے مکینوں کو شاہکار گالیاں دیں اور مجھے بھی اس رگڑے میں رکھ لیا۔ غالباً وہ مجھے جاگیردار کا کارندہ سمجھ رہا تھا۔ میں نے کہا، او رانی خان کے سالے، اپنی ذرا زبان قابو میں رکھ اور دوست اور دشمن کی پہچان کر۔ میرا جاگیردار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے مجھ سے ایک نازیبا رشتہ جوڑ کر فرمایا، پھر کس سے تعلق ہے تیرا؟ دل چاہا کہ میں بھی جواباً اس سے کوئی اچھا سا رشتہ جوڑ دوں، لیکن یہ موقع گالی گلوچ کا نہیں تھا۔ میں نے کہا، پاگل خانے، اگر تو میری بات اطمینان سے سننے کا وعدہ کرے تو میں تیرا بازو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے قدرے نرم پڑتے ہوئے کہا، تو کون ہے؟ میں نے آہستگی سے اس کا بازو چھوڑ دیا اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ کیچڑ پوش میرے سامنے تھا۔ میں نے کہا، دیکھ بھائی، اگر زور آزمائی کا شوق ہے تو میں اب بھی حاضر ہوں، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم دونوں کسی ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ تو کیا کر رہا تھا وہاں حویلی کی دیوار کے ساتھ؟ میرے حریف نے مجھے سرتا پا گھورا اور اس کا رویہ نرم پڑتا محسوس ہوا۔ وہ بولا، اگر تم جاگیردار کے بندے نہیں ہو تو تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ میں نے سر کھجایا۔ سوال تو تیرا معقول ہے بھائی، لیکن ہم کیا یہاں کھڑے کھڑے جواب چاہتے ہو؟ یکایک جیسے ہم دونوں کے درمیان بہت سے شکوک و شبہات دور ہو گئے۔ اس نے کہا، میرا نام صفدر علی ہے، میں اس سامنے والے گاؤں میں ٹھہرا ہوا ہوں، اگر تم چاہو تو ہم وہاں جا سکتے ہیں۔ میں نے بائیں جانب دیکھا، کھیتوں کے پار گاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ زیادہ سے زیادہ 2 فرلانگ کا فاصلہ ہوگا۔ میں نے نیچے کیچڑ میں ہاتھ پھیر کر صفدر علی کا گمشدہ چاقو تلاش کیا اور اسے تھماتے ہوئے بولا، چلو ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، تمہارے ساتھ ویسے بھی یہاں رکنا مناسب نہیں۔ ہم اونچے کمادوں کے اندر پگڈنڈی چلتے گاؤں میں پہنچ گئے۔ اس وقت رات 12:30 کا عمل تھا۔ بارش میں بھیگا اور سردی میں ٹھٹرا ہوا گاؤں تاریک کمبل اوڑھے بے خبر سو رہا تھا۔ کہیں کوئی پہرہ دار نہیں تھا۔ آوارہ کتے بھی کونے کھدروں میں چھپے ہوئے تھے۔ صفدر علی اور میں گاؤں کے بیچوں بیچ ایک ٹھٹرے ہوئے چوہڑ میں غوطہ زن ہوئے۔ کیچڑ سے کچھ رہائی حاصل ہوئی تو ایک مکان کے دروازے کے سامنے جا رکے۔ دستک پر لاٹھی کی ٹھک ٹھک سنائی دی اور کسی نے اندر سے کنڈی گرا دی۔ میں نے دیکھا ایک 30-35 سالہ شخص 2 بیساکھیوں کے سہارے ایک ہاتھ کی انگلیوں میں لالٹین پھنسائے کھڑا تھا۔ صفدر علی نے کہا، معاف کرنا شاہ احمد، مجھے دیر ہو گئی، راستے میں یہ بھائی صاحب مل گئے تھے، مسافر ہیں، ان کی گاڑی ڈیک نالے کے پاس خراب ہو گئی ہے۔ شاہ احمد جلدی سے دروازہ چھوڑتے ہوئے بولا، آؤ آؤ جی، آپ کا اپنا ہی گھر ہے۔ ہم تینوں آگے پیچھے گھر کی بیٹھک میں داخل ہوئے۔ شاہ احمد ایک با اخلاق دیہاتی تھا۔ وہ اس وقت اپنے گھر والوں کو جگا کر چائے پانی کا انتظام کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے اسے سختی سے روک دیا، صرف یہ درخواست کی کہ خشک کپڑوں کا ایک جوڑا مل جائے۔ شاہ احمد نے پلک جھپکتے ہی مجھے ایک تہبند قمیص لا کر دے دی۔ اس دوران میرا حریف صفدر علی مٹی کی انگیٹھی میں آگ جلا چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں کمرہ گرم ہو گیا۔ ہم دونوں کپڑے بدل کر آگ کے سامنے بیٹھ گئے۔ شاہ احمد کو مجبور کر کے ہم نے سونے کے لیے بھیج دیا۔ وہ صفدر علی کی پھولی ہوئی ناک دیکھ کر شک میں مبتلا ہو رہا تھا۔ میرے زوردار مکے نے صفدر علی کو یہیں بوسہ دیا تھا۔ اس کے علاوہ میرے چہرے پر بھی خراشیں تھیں اور شیروانی کا گلا ادھڑا ہوا تھا۔ پاؤں میرے بھی ننگے ہی تھے۔ ان حالات میں شاہ احمد علی کا شک میں مبتلا ہونا غلط نہ تھا۔ شاہ احمد کے جانے کے بعد صفدر علی نے کہا، بیچارہ بڑا اچھا آدمی ہے، میں نے خواہ مخواہ اس کو جھوٹ بول دیا۔ خیر کوئی بات نہیں، صبح بتا دوں گا۔ اب آپ بتائیں یہاں کس طرح آنا ہوا؟ وہ ایک دم سے ہی تم سے آپ پر آ گیا تھا۔ شاید میرے قیمتی لباس اور ٹپ ٹاپ نے اسے متاثر کیا تھا۔ میں نے بے تکلفی سے کہا،
میرے برا یہ آپ شاپ چھوڑ، مجھے تم کہہ کر ہی بلا، سیدھا سادہ بندہ ہوں میں تیری طرح۔ وہ ناک سہلا کر بولا، ہاں تو کیا مصیبت آن پڑی تھی تم پر کہ اس وقت؟ میں نے کہا، یہی سوال میں تم سے بھی پوچھ سکتا ہوں۔ در حقیقت ہم دونوں پہل کرنے میں ہچکچا رہے تھے، شکوک دور ہو چکے تھے، لیکن اعتماد اس کی فضا ابھی پوری طرح قائم نہیں ہوئی تھی۔ باتیں کرتے ہوئے اچانک میری نگاہ اس کی گیلی شلوار پر جا پڑی جو ابھی صفتر نے اتار کر کھونٹی پر لٹکائی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شلوار کے پیچھے کی طرف خون کے تازہ دھبے ہیں۔ یقینی بات تھی ان دھبوں پر صفتر کی نظر نہیں پڑی تھی، ورنہ وہ ضرور انہیں چھپانے کی کوشش کرتا۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، یہ خون؟ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا اور اپنا داغدار لباس دیکھ کر خجل سا ہو گیا۔ خون کے کچے دھبے اس کی قمیص پر بھی نظر آ رہے تھے۔ گہری سانس لے کر بولا، اچھا پہلے میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں گجرات کا رہنے والا ہوں، ڈبل ایم اے کرنے کے بعد بے روزگار پھر رہا ہوں۔ جیسا کہ تم جانتے ہو اور تم نے کہانیوں میں بھی پڑھا ہوگا، ہر پڑھے لکھے بے روزگار نوجوان کی ایک محبوبہ بھی ہوتی ہے جسے حاصل کرنے کے لیے اور جس کے بچوں کا باپ بننے کے لیے وہ دفتروں کے راستے میں جوتیاں گھستا ہے اور نوکری تلاش کرتا ہے۔ میرے حالات بھی اسی سے ملتے جلتے ہیں۔ میں ایک انجم نامی ایک لڑکی سے پیار کرتا ہوں، وہ BSc کر رہی تھی۔ ان کی رہائش ہمارے ہی محلے میں ہمارے گھر کے قریب ہے۔ بے حد شریف اور خاموش طبع لوگ ہیں۔ انجم 3 بہنوں میں منجلی ہے، بھائی وغیرہ کوئی نہیں۔ اس کے والد اکاؤنٹنٹ ہے۔ انجم سے میری وابستگی بہت پرانی ہے۔ اس وقت وہ شاید 9ویں میں پڑھتی تھی اور میں 2nd ایئر میں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری محبت میں شدت آتی گئی۔ گزرنے والے ہر موسم اور بیتنے والے ہر سال کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے۔ ہمارے اس تعلق نے تقریباً 6 سال ہر اونچ نیچ کا مقابلہ کیا تھا اور اب اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ اس کے ٹوٹنے کا کوئی خدشہ نہیں تھا۔ ہمیں معلوم تھا کہ جلد یا بدیر ہم اپنی منزل پا لیں گے۔ آج سے کوئی 4 مہینے پہلے تک سب کچھ ٹھیک تھا۔ روزمرہ زندگی کے معمولی مسائلوں کے علاوہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن پھر ایک واقعے نے سب کچھ الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا۔ انجم کے پڑوس میں ایک نئے کرایہ دار آ کر رہائش پذیر ہوئے۔ یہ کوئی اچھے لوگ نہیں تھے، ان کی لڑکیاں بے حد فیشنیبل تھیں۔ ایک لڑکی فلموں وغیرہ میں گلوکاری بھی کرتی تھی۔ ایک روز وہ لڑکی دھوپ سیکھنے اپنے گھر کی چھت پر چڑھی۔ اس نے لڑکوں کی طرح بال کٹوا رکھے تھے اور پتلون قمیض پہنی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر انجم نے اپنی چھوٹی بہن سے کہہ دیا، دیکھو پرکٹی کبوتری۔ یہ بات کسی طرح اس لڑکی کے کانوں میں پڑ گئی۔ وہ انجم کے ساتھ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئی۔ اس کی بہنیں بھی کوٹھے پر آ گئیں اور گالی گلوچ کی۔ بات مردوں تک پہنچ گئی۔ انجم کے گھر ان کے دور پار کا رشتہ دار آیا ہوا تھا۔ یہ ذرا جھگڑالو قسم کا شخص تھا۔ اس کی وجہ سے یہ جھگڑا اور بڑھ گیا۔ دونوں طرف سے 3-4 آدمی زخمی ہوئے اور تھانے کچہری تک بات پہنچی۔ وہ شخص تو لڑائی چڑھا کر واپس دبئی چلا گیا اور انجم کے گھر آنے کی مصیبت آ گئی۔ انہیں روز گمنام خط اور دھمکیاں ملنے لگیں۔ صاف ظاہر تھا یہ پڑوسیوں سے دشمنی کا شاخسانہ ہے۔ محلے داروں نے مل جل کر اس ناپسندیدہ گھرانے کو وہاں سے مکان بدلنے پر مجبور کر دیا۔ اس واقعے کے تھوڑے ہی دنوں بعد وہ بدگماش شخص کالج والے راستے میں انجم کا پیچھا کرنے لگے۔ انجم نے گھر والوں کو اس کے بارے میں بتا کر پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے مجھ سے اشارتاً ذکر کیا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس معاملے میں کیا کیا جائے کہ انجم اغوا ہو گئی۔ میرے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ پولیس میں رپورٹ درج ہوئی۔ انجم کے سابقہ پڑوسیوں کو شامل تفتیش کیا گیا، لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔ یہ بہت بااثر لوگ ہیں، اپنے ہاتھ پاؤں بچانا خوب جانتے ہیں۔ انہی دنوں اپنے ایک جاننے والے کی زبانی مجھ پر ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ اصغر نامی یہ شخص GT روڈ کے ایک پیٹرول پمپ پر کام کرتا ہے۔ اس نے بتایا کہ کل رات ایک ٹویوٹا کار پیٹرول پمپ پر پیٹرول کے لیے رکی۔ اس میں سے کچھ سازندے اور ایک ادھیڑ عمر نائکا سوار تھی۔ اس کے علاوہ سیاہ برقعے میں ایک لڑکی بھی تھی۔ لڑکی کے چہرے پر باریک نقاب تھا۔ پانی پینے کے لیے اس نے نقاب ہٹایا تو اصغر دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ وہ انجم تھی۔ اسے 99% یقین ہے کہ وہ انجم تھی۔ اتنے میں گاڑی آگے چل دی۔ اصغر کو کچھ اور نہیں سوجھا، اس نے نمبر نوٹ کر لیا۔ یہ نمبر آ کر اس نے مجھے دے دیا۔ یہ بھکر کا نمبر تھا۔ میں نے ایک واقف کار کے ذریعے فوری طور پر پتہ کروایا۔
معلوم ہوا یہ گاڑی کسی آغا قادر زمان کے نام رجسٹرڈ ہے اور یہ شخص گاؤں جھوک زامن کا رہنے والا ہے۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ یہ شخص بہت بڑا جاگیردار ہے اور نہایت بااثر شخص ہے۔ مجھے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پولیس کی طرف سے مجھے کلاش شخص کو کیا مدد مل سکتی تھی؟ بااثر افراد کے سامنے قانون کے محافظوں کی کارکردگی ویسے بھی صفر رہ جاتی ہے۔ یوں بھی میں اس معاملے کی تشہیر کر کے انجم کی بربادی کو بدترین شکل دینا نہیں چاہتا تھا۔ بچپن کی محبت میں نے پکارا اور دل نے مجبور کیا تو میں تمام اندیشوں کو جھٹک کر اکیلا ہی گجرات سے براستہ جھنگ بھکر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک طویل اور کٹھن سفر کے بعد میں فقیروں کے ساتھ یہاں پہنچا۔ پیٹ میں بھوک اور جسم پر میلا کچلا لباس تھا۔ میں اس گاؤں کے قریب سے گزر رہا تھا کہ رات کے اندھیرے میں دبی دبی چیخیں سن کر ٹھٹک گیا۔ یہ نسوانی آواز درختوں کے اندر سے آ رہی تھی۔ میں حیران ہو کر درختوں کی طرف بڑھا تو ایک دبلے پتلے دراز قد دیہاتی نے میرا راستہ روک لیا اور کہنے لگا، کیا بات ہے باؤ؟ میں نے کہا، وہاں کیکروں کے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ میں کہنے لگا، میری گھر والی ہے، اس پر جن کا سایہ ہے، پیر صاحب سے علاج کروا رہا ہوں۔ اتنے میں عورت کی چیختی ہوئی آواز آئی، خدا کے لیے بچاؤ، خدا رسول کے لیے بچاؤ۔ میں نے دبلے پتلے شخص سے کہا، پہلوان جی یہ تو کوئی اور معاملہ لگتا ہے۔ اس شخص کے چہرے پر ایک کھسیانی سی مسکراہٹ نظر آئی، میرے گلے میں بازو ڈال کر مجھے ایک طرف لے گیا اور لوفر پن سے بولا، باؤ جی چھوڑو، کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ جوان جہان آدمی ہو، تم بھی رانجھا راضی کر لینا۔ میرے ذہن میں انگارے بھر گئے، یہ خبیث مجھے بھی اپنے ساتھ گناہ میں شریک کرنا چاہتا تھا۔ چور کو سارے چور نظر آتے ہیں، اسے بھی ہر شخص عزت کا لٹیرا نظر آ رہا تھا۔ در حقیقت وہ میرا ڈول دیکھ کر ڈر گیا تھا اور اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حالات کیسے قابو کرے۔ اتنے میں لڑکی کی ایک اور چیخ سنائی دی، میں قابو سے باہر ہو گیا۔ نتیجے سے بے پرواہ ہو کر میں نے ایک زوردار ہاتھ اس کے منہ پر مارا، وہ اچھل کر جھاڑیوں میں جا گرا۔ میں لپک کر چیخوں کی سمت گیا۔ چند گز آگے جا کر ایک چھوٹی سی کٹیا نظر آئی، اندر لالٹین کی مدھم روشنی ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کٹیا میں داخل ہوتا، دبلے شخص نے میرے کب سے آواز دی، بادے بادے۔